اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بنی اسرائیل یا جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے اس کا آغاز کریں گے. اور اس سورہ میں 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں. اور پہلی ہی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اور تو ہم اس کے نزول ہونے کا وقت بھی یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی تھی. سورہ کہف کے ساتھ یہ سورہ اپنا جوڑا بناتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں. یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. سب سے پہلے ہم رکوع کی بات کرتے ہیں. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک. پہلی آیت سے آپ نے سمجھ ہی لیا کہ یہاں پہ اسراء کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا. اس کے بعد یہاں پورے رکوع میں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ یعنی جو ہسٹری کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. تو پورا رکوع بنی اسرائیل کے بارے میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 2 نام ہیں، اسراء اور بنی اسرائیل. تو تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی، کیونکہ اگر ہم آیت کی طرف دیکھیں تو آیت میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ راتوں رات ہم اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے. یعنی پہلا مرحلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ زمینی سفر پر مشتمل تھا اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا. اگر آپ آیت کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو آغاز کیا ہے اس آیت کا یا اس سورہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں سبحان الذی. سبحان کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ پاک، یعنی ہر عیب سے ہر نقص سے پاک. کون؟ اللہ. اللہ نے کیا کیا؟ اپنے بندے کو راتوں رات کا سفر کروایا. اب یہاں پر اس بات سے آغاز کرنے کا مطلب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں یہ سفر کیا تھا، کیونکہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کام کیا. کیا انہیں واقعی میں وہ مطلب پورے اٹھ کر گئے تھے، ان کے جسم کے ساتھ وہ گئے تھے، یا پھر انہیں صرف خواب میں یہ چیزیں بتا دی گئی تھیں جنت جہنم اور یہ سب؟ اگر خواب میں ہی بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ سبحان الذی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے. اور دیکھیں خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اس لفظ سے اس سورہ کا آغاز کرنا یا اس واقعے کا آغاز کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ایک روحانی تجربہ نہیں دلایا بلکہ یہ جو سفر تھا ان کا جسمانی سفر تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا مقصد یہ بتایا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اور یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ معراج پر آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے جنت جہنم دیکھی، ہم سب بہت اچھے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن میں اس کا زیادہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملے گی اس کی، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی ڈیٹیل کے لیے کہاں جانا پڑے گا، ہمیں احادیث دیکھنا ہوں گی۔ احادیث کی جہاں تک بات کریں، سنن ترمذی کی 2466 آپ دیکھیں، سنن ترمذی کی 3276 آپ دیکھیں، سلسلۃ الصحیحہ کی 1079 آپ دیکھیں، سلسلۃ الصحیحہ کی 3086 آپ دیکھیں، اس کے علاوہ سلسلۃ الصحیحہ کی 2169 یہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور اس میں پورا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لینے آئے، اور وہ براق پہ تھے، اور براق ایک سفید لمبا جانور ہوتا ہے جو کہ گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو چال ہوتی ہے، اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس پر چل کر آپ بیت المقدس گئے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اپنے براق کو وہاں پر باندھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے آسمان کا سفر کیا۔ وہاں پر پھر آپ نے ایک آسمان پر گئے، وہاں پہ نوک کیا گیا، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہے، پھر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر ان کا استقبال کیا۔ پھر وہاں پر ہر آسمان پر آپ ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں پہ جنت اور دوزخ آپ کو دکھایا گیا۔ اسی کے ساتھ آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ ایک لمٹ تھی جس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہاں پر آپ رکے۔ وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے آپ کو نوازا وہ کیا تھیں، آپ کو 5 نمازیں فرض کی گئیں، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ کو عطا کی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ شرک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پر احادیث میں ہیں، آپ ساری جتنی احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جو بہت بڑی جماعت تھی، جب آپ سے پوچھا گیا، جب آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری جماعت جو ہے، ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری بہت بڑی جماعت ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہوگی ان کی امت کی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا لوگوں کو، تو ابو جہل اور باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی انسان اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے، جب 15 سے 20 دن یا شاید اس سے زیادہ کسی انسان کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فلائٹس اور پلینز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، تو اتنا لمبا سفر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی جب کہا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جب ان سے نشانیاں پوچھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور جو چیزیں تھیں وہ بتاتے جا رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، جانتے تھے، کبھی بزنس کے سلسلے میں اس طرف گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نشانیاں تو بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے، لیکن قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ نے زمینی سفر کا یہاں پہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ڈیٹیلز کے لیے جس طرح سے کہا جاتا ہے نا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم احادیث کو لے کر ساتھ میں چلیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ 4-5 احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ انہوں نے طے کیا۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز۔ دیکھیں اس آیت میں ہی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، جو کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ہر انسان کے لیے اسے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں ہر انسان کے لیے دیکھتے نا کہ جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کئی بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور کئی بار یا ایھا الناس
یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اور اس کا مین، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تورات کا جو مین کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے، تو اس کا مین کنٹینٹ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھو. ٹھیک ہے، یعنی جو توحید ہے، توحید کی دعوت ہے تورات میں بیسیکلی. تو یہاں پر وہی چیز کلیئر کی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں تورات عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ پوری بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور تمہیں یہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ میرے سوا تم کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھو گے. اور یہاں پر فوراً یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد دوسری ہی آیت میں تورات کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں ہدایت دی تھی، ہم نے تو تمہیں تورات دی تھی، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر بھیجے تھے، مبعوث کیے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس بات کو نہیں سمجھا، نہیں جانا. اب تمہارا دور ختم ہو گیا، اب ایک نبی آ گئے ہیں جو ایک نئی امت کو لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں دی تھی، لیکن تم نے اس کو نہیں مانا. آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے وقت میں جو ایک طوفان آیا تھا اس سے ساری انسانیت، سارے جو لوگ تھے سب تباہ اور برباد ہو گئے تھے، سوائے ان کی اولاد جو سام، حام اور یافس تھے. ان سے ہی ساری نسل انسانی آگے چلی تھی. اور حضرت سام، جو سام ان کے بیٹے تھے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہی بنی اسرائیل کا جو آگے جو نسل چلی ان سے چلی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس کی اولاد ہو؟ آبویسلی تم نوح علیہ السلام کی ہی تو اولاد ہو، اور وہ ہمارے بہت ہی شکر گزار بندے تھے، یعنی وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام میرا بہت شکر گزار بندہ تھا، اور تم سب کون ہو؟ تم ان کی ہی تو اولاد ہو. آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، اور ہم نے متنبع کر دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. اب یہ کس فساد کی بات ہو رہی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نٹ شل میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے اوپر 2 دور ایسے آئیں گے کہ تم زمین میں سرکشی کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، ٹھیک ہے، دین سے دور ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. دیکھیں بنی اسرائیل ایک بہت ہی بہتر دور میں تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمتیں دیں، اپنی نعمتوں سے نوازا. ہم سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے پڑھ کر آئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، پھر وہاں سے جب وہ لوگ باہر نکلے تو کوہ طور کے پاس انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ آپ کو تورات ملی. اور پھر جب فلسطین جب وہ لوگ جانے لگے، فلسطین یہاں پر ان کے آباء و اجداد تھے، جب انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو آلریڈی وہاں پر مشرکین فلسطین میں رہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلسطین پر تم نے حملہ کرنا ہے اور وہاں پر اپنی زمین کو واپس لے لینا ہے. لیکن جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد وہ جنریشن بھی ختم ہوئی اور ایک نئی جنریشن اس میں پیدا ہوئی، اور اس میں وہ تھوڑے ہمت والے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کو فتح کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کی سرگردگی میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. اب فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، اب فلسطین میں رہنے لگے. اب اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ وہ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے تو انہوں نے 12 ریاست، 12 اسمال کنگڈمز بنا لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ مٹھی اگر بند ہوتی ہے تو وہ مضبوط ہوتی ہے، سیم وے اگر یہ لوگ ایک ریاست بناتے، ایک بڑی امپائر بناتے تو اس کا ایک الگ ہی دبدبہ ہوتا، رعب ہوتا. لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی، جس کی وجہ سے یہ بہت ویک ہو گئے، ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بالکل بھی نہیں رہی.
اور جب یہ ویک ہوئے، کمزور ہوئے، تو کیا ہوا کہ وہاں جو آس پاس کے آس پاس کے جو ملک تھے، آس پاس کے جو لوگ تھے، شام کا علاقہ ہو گیا، جارڈن کا علاقہ ہو گیا، وہاں کے جو بسنے والے مشرک تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں جن کے اوپر فتح حاصل کرنا بہت ایزی ہے. انہوں نے ان کے اوپر فتح کی اور وہاں سے فلسطین سے بنی اسرائیل کو نکال کے باہر کر دیا. اب جب وہ لوگ باہر نکل گئے وہاں سے، پھر ایک وقت آیا، انہوں نے اس وقت کے نبی جو حضرت سمویل تھے ان سے بات کی کہ ہمیں کوئی بادشاہ دیا جائے. یہ سب ہم آلریڈی پڑھ کر الحمدللہ آ چکے ہیں. یہ صرف ایک ریویژن ہے آپ کے لیے تاکہ ہمیں یہ چیزیں ہمیشہ یاد رہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم سارے ایک لیڈر کی لیڈرشپ کے تحت ہم لڑائی کر سکیں، جنگ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنا کے بھیجا. حضرت طالوت جو تھے انہوں نے جنگ کی. ٹھیک ہے. ہم نے آلریڈی یہ پڑھا ہے بہت اچھے سے الحمدللہ کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے اس جنگ میں جو طالوت تھا اسے قتل کیا. ہم نے گرامر میں بھی کئی بار یہ آیت پڑھی ہے نا، قتل داؤد و جالوت. تو جالوت کو کس نے قتل کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے. اور وہاں پہ پھر ایک بار جو تھے ان کو فتح ہوئی بنی اسرائیل کو، اور وہاں پہ وہ فلسطین میں دوبارہ چلے گئے. اور طالوت علیہ السلام کے بعد پھر یہ جو سلطنت تھی، جو امپائر تھی، وہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس رہی. تو یہ جو وقت تھا یعنی طالوت علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا، یہ بہت ہی اچھا ایک دور تھا ان کا. اور 16 سال تک طالوت علیہ السلام کی حکومت رہی. اس کے بعد 40 سال تک داؤد علیہ السلام اور 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام. تو یہ بہت ہی فلرشڈ رہے، ایک دم کریمی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ان کا یہ تھا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جو مملکت تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا ہوا، ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی. 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی. ایک کا نام تھا جو مملکت تھی اس کا نام تھا اسرائیل، اور جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، اور ایک جگہ کا نام تھا یہودیہ، اور اس کا دارالخلافہ کیا تھا؟ یروشلم تھا. یعنی 2 حصوں میں وہاں کی مملکت جو تھی وہ تقسیم ہو گئی تھی. اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تقسیم ہو جاتی ہے ریاست تو وہاں پہ پھر سے ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب تقسیم تو ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے واپس، ہم بنی اسرائیل کو ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو پڑھنا شروع کیا کہ انہوں نے اپنی جب بھی ان کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی تھیں تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کفران نعمت کرتے تھے. اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا تھا کہ وہ ساری چیزوں کو بھول کے اور شرک میں اور اس طرح کی چیزوں میں، دنیا پرستی میں اور ہر غلط کام میں وہ انوالو ہو جایا کرتے تھے. یہی انہوں نے پھر کیا. سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کے 2 بیٹے آئے اس میں دھیرے کر کے ان کا مطلب جو ان کی سلطنت میں اتنا پاور ہو گیا تھا، وہ اتنا عروج پر تھے، وہ زوال کی طرف واپس سے آنے لگا. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو اسرائیل جو سلطنت تھی، 2 تھی نا، یہودیہ اور اسرائیل. تو اسرائیل جو سلطنت تھی وہ آشوریوں کے ہاتھوں وہاں پر تباہ ہوئی. اچھا، آشوری کے بارے میں نے ریسرچ کی تو وہ ایک سویلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک سویلائزیشن ہے آشوری، اور وہ یہ جو ایریا ہوتا ہے ہمارا جی، تو یہ جو مصر، شام، لیبنن اور یہ سب عراق، اس جگہ کا جو ایریا کہلاتا ہے وہ سارا آشوری سویلائزیشن کا ہے. تو انہوں نے حملہ کیا جو اسرائیل ہے وہاں پر، اور وہاں پہ وہ تباہ ہوئے. ٹھیک ہے. آپ ان کی تباہی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی تباہی بار بار ہوئی. اس کے بعد عراق کا جو نمرود تھا، جو بخت نظر، نیبوکد نظر، ٹھیک ہے، تو اس نے جو یہودیہ تھا وہاں پر حملہ کیا.
یعنی جو آشوری تھے انہوں نے اسرائیل جو سلطنت تھی اس پر حملہ کیا، اور نبوکدنضر نے جو یہودیہ کر کے جو دوسرا ان کا پارٹ تھا اس پر حملہ کیا اور پوری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یروشلم جو تھا وہ پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو گیا۔ بخت نظر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنایا، غلام بنایا، اور یہ ان کا جو تھا بہت ہی بدترین ان کا دور تھا۔ تو اب ایک ہو گیا، زوال بھی ہو گیا، عروج کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی۔ اب دوسرا جو عروج آیا تھا وہ آغاز ہوا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم سورہ بقرہ میں بہت اچھے سے پڑھ چکے کہ کس طرح سے ان کے اوپر موت طاری ہوئی تھی اور پھر وہ زندہ ہوئے تھے، یہ سارا ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں پھر وہ ان کا عروج ہوا، کس طرح سے ہوا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، اس نے کیا کیا کہ جو عراق کا شہر تھا بابل اس کو فتح کیا، اور دوسرے ہی سال اس نے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی، اور یہودیوں کے جو قافلے تھے وہ فلسطین جانا شروع ہو گئے، اور یہ مدتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی واپس وہ فلسطین چلے گئے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو کر یروشلم پہنچے۔ یروشلم پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کو آباد کیا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور وہاں پر انہوں نے توحید، کیونکہ نبی تھے وہ تو توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کا جو عقیدہ تھا اس کو انہوں نے واپس سے درست کیا۔ اب یہاں پر واپس ان کا عروج آیا اور بہت اچھے سے وہ اچھے سے رہنے لگے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ ان کیا کرتے تھے وہ کہ کچھ وقت کے بعد چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے، پھر سے ان کا جو نظریہ تھا، ان کے جو اخلاقی حالات تھے وہ پھر سے بگڑنے لگے، اوکے، مشرکانہ عقائد جو تھے ان کے اندر واپس سے آنے لگے، اور ان کے اندر بگاڑ دوبارہ سے پیدا ہونے لگا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دوبارہ ان کے اوپر آ گیا۔ رومی سلطنت نے ٹائٹس کے اس میں یروشلم کو فتح کیا، اس کی لیڈرشپ میں یروشلم کو فتح کیا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے مسمار کر دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سن 571 عیسوی میں، تو اس وقت جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو مسمار ہوئے 500 سال گزر چکے تھے۔ اب جو جنرل ٹائٹس تھا رومی سلطنت کا، اس کے حکم پر شہر میں قتل عام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں 1,33,000 یہودی جو تھے وہ قتل ہوئے، 67,000 جو یہودی تھے ان کو غلام بنایا گیا۔ اس طرح سے رومیوں نے پورے شہر میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی یا کوئی بھی ایسا بنی اسرائیل کا انسان نہیں تھا جس کو چھوڑا ہو، اور اس طرح سے وہاں سے دوبارہ سے ان کو نکال دیا گیا، اور 20ویں صدی کے شروع تک پورے 2000 سال تک یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ اسی حالت میں رہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ جو ساری قوم کے ساتھ کس طرح سے ان کا عروج ہوا اور کس طرح سے ان کا زوال ہوا، یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی، یہ اس وقت کی امت مسلمہ تھی، اور جس کے اندر 1400 سال تک کنٹینیوسلی نبوت رہی، ٹھیک ہے۔ ہم تو ایک ہی نبی کے جو انہوں نے ہمیں احکام، جو ہمیں بتایا اللہ کے احکام، جو کچھ انہوں نے ہمیں تعلیمات دی، ہم اسی پر چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ امت مسلمہ تھی اور اس کے اندر 1400 سال تک مسلسل نبوت رہی، اور ان کو کتابیں بھی دی گئی، اوبویسلی نبی رہے، رسول رہے تو اس میں کتابیں بھی آئیں، لیکن اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب ہم احکام کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر ہم ورک نہیں کرتے، اس پہ نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا لازمی ہے۔ تو یہ ساری ہسٹری تھی بنی اسرائیل کی۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 5 پر،
پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ جو ہم آلریڈی اس کے بارے میں آیت نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ جب تمہیں بتایا گیا تھا کہ جب تم اگر دین سے غافل ہو جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ کی بات کو نہیں سنو گے، تو کیا ہوگا؟ آزمائش آئے گی تمہارے اوپر۔ تو ہوا بھی یہی کہ جو آشوری تھے اور جو عراق کا جو بادشاہ جو نمرود ہوتا ہے وہ بخت نظر، اس کے ہاتھوں کیا عذاب ہوا۔ بنی اسرائیل پوری طرح سے تہس نہس ہو گیا، یروشلم پوری طرح سے برباد ہو گیا، ہیکل سلیمانی مسمار ہو گیا، 6 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنائے گئے، غلام بنائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کا وقت تم پر آیا تھا۔ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد والی قوم۔ یعنی ہم آلریڈی پڑھ کر آئے ہیں اور ہم بار بار یہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ بہت اچھے سے اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک غلطی کی، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر غلبہ دیا، پھر انہوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ دیا۔ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو غلبہ دیا۔ جو ایران کا بادشاہ سائرس تھا، اس کے تھرو، جیسے کہ میں نے آیت نمبر 4 میں بتا دیا کہ اس کے تھرو وہ لوگ جو تھے فلسطین واپس پہنچ گئے، پھر سے وہاں پر جا کر آباد ہونے کی ان کو اجازت دے دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری مال دولت بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی دیا، انہیں دولت بھی دی، اور انہیں بیٹے یعنی ان کی اولادیں بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں ان کو اولادیں دی، اور ایک بہت بڑی قوم بن کے وہ سامنے آئے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی، اور اگر کوئی برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کمائی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تو پہلی مرتبہ، اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 6 میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس سے عروج پر بھیجا، ان کی قوم کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں اولاد مال دے کر ایک عروج پر پہنچا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر کہ تم نے جو بھی کچھ کام کیا، جو بھی تم بھلائی کرتے ہو یا جو بھی تم برا کام کرتے ہو، وہ سب تم اپنے لیے ہی کرتے ہو، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم دیکھیں یہ بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آیت کو ہم نے اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے، تعویل خاص تعویل عام دونوں میں ہم نے اس بات کو رکھ کے دیکھنا ہے۔ اگر ہم صرف یہ سوچیں گے کہ ارے یہ تو بنی اسرائیل، سورہ ہی بنی اسرائیل ہے اور باتیں ہی بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی ہیں، تو کبھی بھی یہ ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی غلط کام اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کمائی بھی ہمارے لیے، اور کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، اور اس کا اجر ہمیں کہاں ملے گا؟ دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کئی گنا ہو کر ہمیں ملے گا۔ ٹھیک، اگر وہ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی کئی گنا ملے گا آپ کو بڑھ کر، برا کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی تم کچھ کام کرتے ہو تو وہ سب کچھ تم اپنے لیے ہی کرتے ہو۔ جب دوبارہ تم نے اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی، تمہارے نظریات دوبارہ سے بدل گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ جو تھا وہ بھی آ پہنچا۔ کیا ہوا کہ وہاں پر پھر تمہارے چہرے مسخ کر دیے گئے، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو جو بے حرمتی وہاں پر ہوئی، ٹھیک ہے، رومن امپائر کے تھرو دوبارہ سے وہی چیز ہوئی، اور دوبارہ سے اس کو مسمار کر دیا گیا۔ تو اس جو آیات ہم نے پڑھی اس میں وہی چیز پورے اچھے سے سمرائز کر دی گئی کہ کس طرح سے انہوں نے بار بار اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بار ان کو مطلب وہاں سے ان کی جگہ سے نکلوایا، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی وطن سے، ان کی ہی جگہ سے ان کو نکلوایا۔
آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اگر پہلے کی ہی طرح، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب تم پہلے کی ہی طرح ابھی بھی تم نافرمانی کرو گے، اگر ابھی بھی تم کام شریعت کا اعراض کرو گے، وہی روش تم اختیار کرو گے، تو اب بھی تمہیں ہم سزا دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار سزا دے دی اور پھر اس کے بعد تم زندگی بھر جو تمہاری مرضی ہو تم کرتے رہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تم بار بار گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار سزا دیں گے۔ دنیا میں تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت اچھے سے تصور کر سکتے ہیں کہ قید خانہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے قید خانے جانتے ہیں، اور آخرت کی، جنت اور دوزخ کی تو ہر چیز یہاں سے نہ جانے کتنے ٹائمز یہاں سے انٹینس ہوگی، چاہے وہ جنت کی بات کریں چاہے جہنم کی بات کریں۔ اگر جنت کی خوبصورتی کی بات کریں تو وہ یہاں کی دنیا کی کوئی سے بھی شہر کی خوبصورتی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم جہنم کی بات کریں تو یہاں کے قید خانے آبویسلی کچھ بھی نہیں ہوں گے جو وہاں کے قید خانے اور وہاں کی مشکلیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ ایک بک آف گائیڈنس ہے، رہنمائی کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے تورات کا پڑھا، ابھی اسی سورہ میں پڑھا تھا تورات کا۔ تورات میں کیا کہا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ بشارت دیتا ہے ہر انسان کے لیے۔ آخری رسول پر یہ نازل کی گئی ہے تو یہ ہدایت ہر انسان کے لیے اور قیامت تک کے ہر انسان کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، انجیل، زبور، یہ سب بنی اسرائیل پر آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی باتوں کو نہیں مانا، اس میں خود سے اس کے اندر چیزوں کے اندر چیزیں چینج کر دیں، ٹھیک ہے، کرپٹ ہو گئیں، وہ اس کے اندر جیسی مرضی ہوتی تھی وہ آلٹر کر دیا کرتے تھے، چینجز کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ رہنمائی کر رہا ہے تمہیں سیدھے راستے کی طرف اور بشارت دیتا ہے تمہیں۔ قرآن کے جو دو فوائد، جو دو اوصاف یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایک تو ہے آپ کو سیدھی راہ بتانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو خوشخبری سنانے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ پرہیزگاروں کو۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 832 ہے، جس میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ مجھے قرآن سے کچھ یاد نہیں ہوتا، مجھے کچھ سکھا دیں میرے لیے جو جب میں قرآن پڑھوں تو میرے لیے کفایت ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تم پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں تو اللہ کے لیے ہیں، یہاں تو ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ ساری باتیں تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں پڑھنا ہو تو اللہم رحمنی وارزقنی وعافنی وحادنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق دے، راحت اور عافیت سے نواز اور ہدایت سے سرفراز کر، تو یہ پڑھا کرو۔ تو چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے، یعنی دعا کے لیے جب اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے ہیں۔ آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ جب اس طرح کی آیات آتی ہیں نا تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کی بات کو ماننا نہیں ماننا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس قرآن سے،
یہ قرآن آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت نمبر 11 یہاں سے رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 22 تک ہے۔ یہاں کے مین پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اللہ کا دن اور رات کا بنانا، آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان کے گلے میں ایک چپ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ جو دنیا کا خواہش مند ہوگا اسے دنیا دے دی جائے گی، جو آخرت کا خواہش مند ہوگا اسے آخرت دے دی جائے گی۔ یہ مین پوائنٹس ہیں رکوع نمبر 2 کے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ دیکھیں اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دیجئے، مجھے اس چیز سے نواز دیجئے، میرے ساتھ ایسا کر دیجئے۔ ہم اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے مفید نہ ہو، اور ہم اس چیز کو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا کیجئے جس میں میرے لیے بھلائی ہو، مجھے اس چیز سے محفوظ کیجئے جو میرے لیے برا ہو۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ چیز مانگ رہی ہوں، اگر اس میں بھلائی، جس طرح سے ہم استخارہ کی جب دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی چیز بھلائی کی ہو تو وہ مجھے عطا کر دیجئے، اور اگر اس میں شر ہو تو مجھے اس سے دور کر دیجئے، وہ چیز مجھے مت دیجئے۔ جو استخارے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا ہے، کیسے اس کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ دعا کیسے پڑھنا، جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے اچھی ہے تو مجھے وہ دے دیں، اور اگر میرے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں۔ اور یہی طریقہ دعا کا ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہماری دعا اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے تب ہی مجھے دیں، اور آپ سب بھی اسی طرح سے دعا کیا کریں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں، تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور نظام حساب کا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات کو ہم نے 2 نشانیاں بنایا، رات کو اندھیرا، ٹھیک ہے، اور دن میں کیا کیا، ہم نے اس کو روشن بنا دیا تاکہ اس میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ رات اور دن کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ اس کے ذریعے مہینے، سال، یہ بھی انسان حساب کر سکے۔ ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے رات کا تاریک ہونا لازم ہے، اسی طرح سے پریشانیاں اور مشکلات کا آنا بھی زندگی میں لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک قدرت سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن جیسے ہر رات کے بعد دن آتا ہے، اجالا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر پریشانی کے بعد آپ کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے۔ لیکن جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ رات ہی اللہ کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ کی نشانی ہے، اسی طرح سے ہمیں اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو پریشانی آتی ہے اللہ وہ بھی آپ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جو مشکل جب دور ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی طرف سے وہ پریشانی آئی تھی اور آپ نے ہی اس کو دور کر دیا۔ یعنی شکر اور صبر، یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں ایک ساتھ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی پہ صبر کرے اور اس لمحے میں بھی اللہ کا وہ شکر کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں جس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن، رات، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی۔ ہر کوئی نہیں سوچتا کہ یہ دن کیسے ہوا، رات کیسے ہوئی، بلکہ صرف وہی سوچتے ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہے ہم نے اس کی گردن میں، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، اور وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ اس آیت کو دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی ہے ہم نے اس کی گردن میں، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی قسمت، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے طائرہ، طائر،
ٹھیک ہے، ہو تو اس کا اٹیچ پرناؤن ہو گیا. طائر یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ایک چپ ہے. جس طرح سے اس وقت تو سمجھنا شاید ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، کیا کریں گے، جبکہ اس وقت تو خیر صحابہ کا جو ایمان تھا وہ بہت پختہ تھا. جیسا بتایا گیا انہوں نے سن لیا، مان لیا. لیکن اگر آج ہم اپنے لیے دیکھیں تو ہمارے لیے اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس. ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پین ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کوئی چھوٹی سی چپ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہم کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں، ہم ہمارے لیپ ٹاپ پر لگاتے ہیں، ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا آپ پین ڈرائیو لے کر لگاؤ، آپ کی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہے. یا آپ کا جو میموری کارڈ ہوتا ہے موبائل کا، اس سے ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہیں. اور آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالو، آپ دیکھو کہ ہر وہ چیز آپ کے سامنے پوری ایک بکلیٹ کی فارم میں، ایک بک کی فارم میں آپ کے پاس آ جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی تھیسس بنائی ہو، پی ایچ ڈی کرتے ہو، ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جو وہ پین ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر کتنا ذخیرہ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں آپ کو وہ مل جائے گا. یعنی آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اسی چپ کے تھرو، اسی پین ڈرائیو کے تھرو. وہ جو بھی چیز ہے وہ ہماری گردن میں ہے، گردن میں کہیں پر. اب وہ کوئی گلینڈ ہو سکتا ہے ہمارے جسم کا، ٹھیک ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارے گلے کے اندر ایک چپ ہے، لگی ہوئی ہے، اور وہ تمہارے سارے اعمال سامنے کر دے گا. یہ بہت ہی ڈرنے، سوچنے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہو، اگر آپ کسی کو کچھ بتاتے ہو اپنے بارے میں، تو مینی اے ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ بھول جاتے ہو. آدھی بات یاد رہتی ہے، آدھی بات آپ بھول جاتے ہو. یہی ہوتا ہے نا. ابھی یہ لیکچر ہی اگر ہم بند کر کے اور دوبارہ جب ہم اس کو بتائیں گے تو ہمیں آدھی باتیں یاد رہیں گی، آدھی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، تو لیکن جب ہم ریکارڈنگ کو آن کریں گے تو میرا ایک ایک لفظ جو میں نے بولا، کچھ غلطیاں بھی مجھ سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کچھ غلط بول دیا، اس کو واپس سے میں نے صحیح کیا، تو وہ تک ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور جب آپ ریکارڈنگ سنتے ہو تو آپ بولتے ہو کہ ہاں یہاں پر یہ غلطی ہو گئی تھی، ایسا نہیں، ایسا ہونا تھا. ہوتا ہے نا، ایک ایک چیز آ جاتی ہے. سیم وے ہم نے جو بھی غلطی کی، ہم نے جو بھی ذہن میں سوچا تک، جو بھی ہم نے کیا، ہم جب چوری چھپے میں اگر کوئی کام کرتے نا کہ ہمارے ہسبینڈ کو پتہ نہ چلے، یا بیٹے کو پتہ نہ چلے، یا میری ساس کو پتہ نہ چلے، واٹ ایور وی آر ڈوئنگ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ اس میں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا وقت اس آیت پہ میں نے اس لیے لگایا کیونکہ یہ بہت ہی سمجھنے کی آیت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور ہمارے سامنے وہ پیش بھی ہو جائے گا. آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں. پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو. آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے کہ جو کوسچن پیپر، جو آنسر شیٹس ہوتی تھیں، کچھ ایسی کلاس کے اندر ٹیسٹ وغیرہ ہوا تو وہ دے دیا جاتا تھا اور بورڈ کے اوپر سولیوشن دے دیا جاتا تھا کہ یہ لو، یہ تمہارے سامنے اور تم خود ہی چیک کر لو اور خود ہی اس میں مارکس دے دو. تو سیم وے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو اعمال نامہ ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب تم خود ہی اسے چیک کر لو کہ اس میں کیا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ ابھی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو سولیوشن دے دیا کہ بیٹا اب تم یہ چیک کرو کہ اس میں کتنے رائٹس ہیں اور کتنے رانگز ہیں. تو سیم وے ہمارے سامنے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ تمہارا سارا جو کچھ ہے یہ تمہارے سامنے، تمہارے اکاؤنٹس موجود ہیں، اب تم اس کو دیکھ لو کہ تم لاس میں ہو یا تم پروفٹ میں ہو. الحمدللہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی مینشن کر دی ہے. آیت نمبر 15. جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں. وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ وہ کوئی برائی کرتا ہے، تو ہر چیز کا عمل جو ہوتا ہے، ہر چیز کا جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کو ہی اس کا اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، گمراہی ہے تو بھی اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، کوئی نیک کام کرے گا تو وہ بھی اسی کے اوپر ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کے حساب سے اسے اپنا کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے۔ 1,24,000 کہا جاتا ہے تقریباً جو انبیاء ہیں آئے، اور انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سیم ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث ہمارے پاس ہیں، جس کے تھرو ہم ہر ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز شعور دیا ہے، عقل دی ہے، جس سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 8695، جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی اور انہیں سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ ہر انسان جو بھی تم عمل کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو آواز دے کر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان دوزخ سے بچا لو۔ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو تو تم بچ جاؤ گی، نہیں، تم اپنے جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہی ہو اسی کے اکارڈنگ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 16، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں خوب نافرمانیاں کریں، بس ثابت ہو جاتی ہے اس پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی جو بستی ہے، قوم ہے، اس کی جو تباہی ہوتی ہے اس کی تباہی کا ریزن وہاں کے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ غریب یہ جو بالکل فقراء غریب لوگ یہ اس کا سبب نہیں بنتے، بلکہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ عیاشی میں اور اتنا زیادہ اپنے دولت کے غرور میں مطلب اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہاں پر عذاب آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی عذاب آتا ہے تو وہاں کے جو خوشحال جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب آتا ہے ان نافرمانوں کے اوپر۔ آیت نمبر 17، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کتنی قومیں تھیں نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک ہم نے دیکھا کس طرح قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 18، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ یہاں پہ کیا لفظ آیا کہ جس کے لیے ہم جو کوئی عاجلہ کا طلبگار ہوتا ہے، عاجلہ دنیا کی جگہ استعمال ہوا ہے، عاجلہ لفظ دنیا کی جگہ استعمال ہوا ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر عاجلہ کیوں استعمال ہوا؟ عاجلہ عاجل کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی کرنے والا، ٹھیک ہے، اور عاجلہ اس کا مؤنث ورڈ ہے عاجلہ، تو یعنی جلد بازی کرنا۔ اور دیکھیں دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک نقد کا سودا ہے، یعنی آپ کو جو بھی کچھ چاہیے آپ کو راحت بھی فوراً ملے گی، آپ کو تکلیف بھی فوری طور پر مل جائے گی، تو اسی لیے اس کو عاجلہ کہا گیا، اس دنیا کو عاجلہ کہا گیا۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ جلد بازی کے لیے استعمال ہوا، دنیا میں جو ہر چیز ہوتی ہے وہ فوراً مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دو میننگز ہیں، ایک تو جلدی ملنے والی چیز ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ جلدی ملتی ہے، اسی وجہ سے عاجلہ جو ہے وہ دنیا کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو شخص بھی دنیا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیں گے۔ یہ بات بہت اچھے سے یاد رکھیں کہ ہماری دعاؤں میں دنیا نہیں ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں آخرت ہونا چاہیے۔ جب ہم آخرت کو مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بہت ہی اعلیٰ مقام دیں گے، لیکن آج کی دنیا میں انسان دنیا 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 کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا میں چیزیں تو انسان مانگتا ہے، اپنے بچوں کی صحت مانگ لی، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کی جاب اچھی مانگ لی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مانگنا ہی نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں،
اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شائع نشان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی۔ یہاں پہ دو چیز بیان کی گئی اس آیت میں، پہلے تو کہ آپ آخرت کی طلبگار ہو، آخرت کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ آخرت کے لیے سوچنا ہے۔ دوسری بات، بہت امپورٹنٹ بات کی گئی کہ وہ مومن بھی ہو۔ دیکھیں دنیا کے لیے تو ہر انسان محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کافر بھی محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، لیکن مومن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو آخرت کے لیے محنت، اگر جیسے کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ اس کے اچھے کام کے بدلے میں اس کو کبھی بھی آخرت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ جو کام ہے آپ کو کس کے بدلے ملے گا؟ ایمان کے بدلے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تبھی آپ کو آخرت کا جو ٹکٹ ہے نا وہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمیں آخرت کا ٹکٹ چاہیے، ہمیں جنت کا ٹکٹ چاہیے، تو سب سے پہلے وہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے نا اس میں یہ دیکھیں گے آپ مومن ہے یا نہیں۔ اگر مومن ہے تو پھر ساری باقی آپ کی جو لسٹ ہے وہ چیک کی جائے گی، لیکن پرائیورٹی میں آپ کا مومن ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 20، ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے، اور آپ کے رب کی عطا رکی نہیں ہے۔ یعنی ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم صرف مومن کو سب کچھ دیں اور ہم کافر سے روک لیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کافر کو کھانے کو نہیں مل رہا، بلکہ کافر کو تو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہ جنہیں بہت کچھ مل رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے ان کو نوازا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو دیتے ہیں، ہم سب کو عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7090، جس میں ایک کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے دنیا کے کھانوں میں سے، یعنی دنیا کی نعمتوں میں سے اس کو ایک لقمہ دے دیا جاتا ہے، یعنی بس دنیا میں اس کو اس کا اجر دے دیا گیا اور بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ بہت ڈیٹیل میں اس بارے میں ہم لوگ پہلے بھی لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ جو دنیا میں انسان کا دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ لیکن ایمان والا نہیں ہے تو دنیا میں سے ہی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 21، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں ان سے بڑھ کر ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کا کوئی بہت خوبصورت ہے، کسی کے بعد بہت پیسہ ہے، کسی کی اولادیں بہت ہیں، اور ہم دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ نوازا ہے، کتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے، فنا ہو جانے والی بات ہے۔ مین تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں ہمارے درجات کیا ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، بہت محنت کرنا ہے۔ آیت نمبر 22، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم اور بے سہارا ہو کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سنن ترمذی کی حدیث 2441 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اختیار دیا کہ میں آدھی امت کو جنت میں داخل میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے شفاعت کا اختیار کیا۔ یہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس کا خاتمہ شرک کی حالت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا ہے وہ اس بات کا دیا ہے کہ وہ شفاعت صرف اس کے لیے کریں گے جو شرک میں کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی سفارش کریں گے، نہیں، صرف ان کی کریں گے جنہوں نے شرک میں ملوث نہیں ہوئے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2863 ہے۔ دیکھیں بہت اچھا اگزامپل دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور اس کا ایک غلام ہے اور اس نے کہا کہ یہ سارا سب کچھ میرا سامان ہے، تم اس کو بیچو اور جو بھی پروفٹ ہو وہ مجھے دے دو۔ اگر وہ سارا سامان بیچتا اور پروفٹ اپنے مالک کو نہ دے کر کسی اور کو دے تو یہی مثال ہے شرک کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں، جس طرح سے اس نے اپنے پروفٹ میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث 3067 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو بھی شامل کر لیا اپنے ایمان میں، تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اچھا یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت 82، جس میں یہ ہے کہ جو اپنے ایمان میں ظلم کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو جو مسلمان تھے ان کو بڑا مطلب حیرانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ
ہم میں کون ایسا ہے جس سے اپنی ذات کے حق میں ظلم اور زیادتی نہ ہوئی ہو؟ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ظلم اور زیادتی تو ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 23 سے یہاں پر رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 یہاں پر بہت سارے احکام آپ لوگوں کے لیے آنے والے، آپ لوگوں کے لیے مطلب ہم سب کے لیے آنے والے ہیں اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو اور اس میں کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ۔ یہاں پر سب سے پہلا حکم دیا گیا، یہ آپ لوگوں نے بالکل نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ بہت ساری احادیث ہیں جو شیئر کی جائیں گی والدین کے حساب سے، کہ ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 1207، سنن نسائی کی حدیث 611، سنن نسائی کی حدیث 2563، سنن نسائی کی حدیث ہے 3105۔ یہ 4 احادیث ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گی، جس میں والدین کے بارے میں ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہیں کرنا، اور اف جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ورڈ ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ اور فا، تو اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا ورڈ ہوتا تو وہ بھی استعمال کیا جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں بولنا، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ تو یہ 2 حکم آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ یہ احادیث ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس میں جب آپ سے پوچھا گیا تو اس میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی۔ پھر جب پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس کی طرف نہیں دیکھے گا، تو اس میں بھی والدین کی نافرمانی کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی نے جہاد کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے والدین کی خدمت کرو، وہ تمہارے لیے جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان احادیث میں ملتی ہیں کہ والدین کا ایک کتنا درجہ ہے۔ آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ والدین کا مرتبہ، مقام جو ہے، ان کے احترام اور اکرام، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ آپ کو اف تک ان سے نہیں کہنا، بلکہ جب آپ ان کے ساتھ بات کرنا ہے تو بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بات کرنا ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود ہی چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جب ایک عمر پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، ارے یار ان کی تو عمر ہو چلی ہے، یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں انہیں ہر چیز میں سمجھانا ہے، ہمیں ان سے محبت سے بات کرنا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اللہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جسٹ امیجن، آپ تو خود ہی سبھی مائیں ہیں الحمدللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں۔ ذرا کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم بالکل بے چین ہو جاتے ہیں، بچے کو بھوک لگتی ہے فوراً اس کے لیے ہم کھانا لے کر آتے ہیں، اس کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے کا وہ کرتے ہیں ہم، کہ اس کی شاپنگ کا ہم خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا کون سی چیز ہے جس کا ہم خیال نہیں، مطلب اپنے بچے کے لیے لگتا ہے کہ بس دل نکال کر دے دو۔ تو کیا وہی محبت ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہی محبت آپ کو رکھنا ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو ان کے لیے پھیلا دینا ہے، آپ نے ان سے بہت محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا۔ آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں میں سے کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں کئی بار وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ضد کرتے ہیں جو ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، ابھی اس ٹائم اس کام کو کیسے کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔
تو اگر آپ کے منہ سے دھوکے سے غلطی سے اگر آپ سے کچھ اس طرح کے الفاظ اپنے والدین کے لیے ادا بھی ہو گئے، آپ سے کچھ منہ سے نکل بھی گیا غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ جانتا ہے. بھئی کچھ غلط ہمارے منہ سے نکل گیا، ہم اپنے والدین کے پاس واپس جائیں اور ان سے کہیں گی کہ بھئی I'm sorry مجھ سے غلطی ہو گئی، جی بولیں اب آپ کیا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سچے دل سے اپنے والدین کے پاس واپس لوٹے اور تمہارا ارادہ انہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ تو دل کے حالوں کو جانتا ہے. آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں، اور حق ادا کرو قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ. اب جو آپ لوگ لسٹ بنا رہے تھے نا، اس کے اندر 3rd پوائنٹ لکھنا ہے، آپ نے حق ادا کرنا ہے رشتہ داروں کا، مسکین کا، مسافروں کا، اور 4تھ پوائنٹ لکھنا ہے کہ فضول میں مال نہیں اڑانا. اب دیکھیں یہاں پر حق ادا کرنے کی بات کی گئی ہے، یعنی آپ جو بھی اپنی کمائی آپ کی ہے، جو بھی آپ کماتے ہیں، اس میں آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں مسکینوں کا حق ہے، اس میں مسافروں کا حق ہے. مطلب وہ ہماری دولت نہیں ہے بلکہ وہ ان کا حق ہے. جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے جو رشتہ دار قریبی جو ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا لگتا ہے وائف کو یہ سب کچھ میرا ہے، ان کو کیوں آپ دے رہے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق ہے یہ قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، کہ ان کو دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس پر ہمیشہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے یہ. اور فضول میں مال مت اڑاؤ. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اگر آپ اس کی عربک دیکھیں گے تو وہ آیا ہے تبذیرہ. تبذیر کہتے ہیں کہ بلا ضرورت مال کو اڑانے میں، جو کہ اسراف سے بھی بڑا گناہ ہے. اسراف تو ہے ہی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال کیا جائے، اسراف ہوتا ہے. لیکن جو تبذیر ہے وہ اسراف سے بھی بڑا گناہ ہے. اسراف سے بڑا گناہ، اسراف مطلب کیا تبذیر مطلب کیا ہوا کہ جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کو کرنا. اور اس کا سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے شادی. شادیوں میں جو ہم خرچہ کرتے ہیں وہ اسراف سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. اسراف ہوتا ہے اپنے خرچے میں زیادہ کرنا، لیکن جو ہم شادیوں میں کرتے ہیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ چیز ہے تبذیر، اور تبذیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ایک حکم ہے کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنا. آیت نمبر 27، یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. دیکھیں آیت میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ مال کو اڑاتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم کس حد تک فضول خرچی کرتے ہیں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسراف سے بڑھ کر ہے تبذیر. آیت نمبر 28، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے کہو نرم بات. یہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ جو رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کو آپ نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کئی بار اگر ہم مسکین کی بات لیں یا کسی ایسی بات کریں کہ کوئی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے اور آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہم یہ بات لیں جو بیگرز ہوتے ہیں، بیگرز کو ہم سبھی یہ کرتے ہیں کہ انہیں بہت بری طرح سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ چلو جاؤ یہاں سے، اتنے اچھے خاصے تو حکماتے کیوں نہیں، اور بہت کچھ ہم ان سے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے کہو نرم بات. خیر اس آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت اگر نہیں ہے، اور آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے گا تو آپ ان سے کہو ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت غور و فکر ان بیگرز کے لیے بھی کرنا چاہیے جو آپ سے مانگنے آتے ہیں اور ہم نے بہت ہی بری طرح سے دھتکار دیتے ہیں. ہمیں نہیں دینا ہم نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت ہی بری طرح سے ہم انسلٹ فیل کرواتے تو وہ بھی ایک غلط بات ہے. آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہو کر. تو یہاں پر جو پوائنٹ نمبر 5 ہے جو ہم احکام میں لکھ رہے ہیں اس میں آپ لوگ لکھیں کہ نہ بخل کرو، ٹھیک ہے، نہ کنجوسی کرو، اور نہ کھلے ہاتھوں سے اڑا دو. کھلے ہاتھوں سے اڑا بھی نہیں دینا. تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے آپ سے کوئی مانگنے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لیا، آپ نے دینا ہی نہیں ہے، تو کنجوسی کرنا، بخل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی مانگنے آئے آپ سب کچھ اپنا اٹھا کر دے دو.
اپنا سب کچھ دے دو، ٹھیک ہے. یہ فضول خرچی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی مدد کے لیے آئے تو آپ سب کچھ دے دو اور پھر آ کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں، اور پریشان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ نے منع کیا. آپ کبھی بھی قرآن جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ہر ایکسٹریم کنڈیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہاں پر آپ نے 5th پوائنٹ میں لکھنا ہے، نہ تو بخل کرنا اور نہ ہی کھلے ہاتھوں سے بالکل دے دینا، اپنا ہاتھ ایک دم کھلا بھی نہیں رکھنا. آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں. یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے. انسان کیا کرتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دوں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسمت ہر انسان کی لکھی. اگر آپ کسی غریب اپنے کسی غریب رشتہ دار کو اگر آپ اس کا مہینے کا کرانہ بھی بھر دیں، اس کی اولادوں کی آپ شادی بھی کر دیں، آپ کتنا بھی کچھ کر دیں، تب بھی آپ دیکھیے گا اس کے حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں وہ لکھا ہے. تو ہم یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں اس کے حالات بدل سکتی ہوں، بلکہ یہ سوچ کر کریں کہ میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے اس رشتہ دار کی مدد کروں. آیت نمبر 31. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے میں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ. پوائنٹ نمبر 6 لکھیں کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی اولادیں ہو گئی ہیں، اب اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم اس کو بھی پالیں. تو کیا کرتے ہیں، وہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جو اللہ کے اوپر عقیدہ ہے اس کی بھی کمزوری ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو پال ہی نہیں سکتے اور اس کو پہلے سے ہی دنیا میں آنے سے پہلے اسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ قتل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہت بڑی یہ خطا ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. چاہے دنیا میں آنے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے یا دنیا میں آنے سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے، دونوں ہی بہت بڑے گناہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4761، جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تو ہے ہی، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوں گے. بہت بڑا گناہ. آیت نمبر 32. اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو اب آپ لوگوں نے لکھنا ہے 7th پوائنٹ ہے زنا سے دور رہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زنا سے کہ قریب تک مت جاؤ، بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اسے اپنے آپ سے دور رکھو. سنن ترمذی کی حدیث 2625 میں ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، الگ ہٹ کے چلا جاتا ہے ایمان. اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں. اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں، اس کی مدد کی جائے گی. یعنی قتل کے بارے میں آیا کہ قتل جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. ایک قتل ایک بڑا گناہ ہے، اور اس میں 2 پوائنٹس ہے. پہلا تو قتل ایک بڑا گناہ ہے، پوائنٹ نمبر 8 لکھیے. پوائنٹ نمبر 9 لکھیے کہ جان کے بدلے جان مگر تجاوز کی اجازت نہیں ہے، اس میں حد سے زیادہ. وہی میں نے کہا نا، ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو ناجائز قتل کرے، لیکن حق کے ساتھ. اب حق میں کیا ہے، جیسے خون کا بدلہ خون ہے، اور مرتد کی سزا اس کی موت ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے. اور شادی شدہ زانی اور زانیہ اس کو رجم کا اس میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں کہ اگر ریزن ہے، جینیون ریزن ہے ان کو قتل کرنے کا تو وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، تو اس سے کیا کرنا ہے پھر وہاں پہ ایک سولیوشن بھی دیا گیا کہ دونوں آپس میں صلاح مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے، معاف کر دیں یا کچھ کمپنسیشن اس کے عوض میں لے لیں، لیکن زیادتی سے بچنا ہے. زیادتی میں کیا ہے، زیادتی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ قتل کر دیا لوگوں کو، ان کی جو لاش ہوتی ہے قتل کرنے کے بعد اس پہ غصہ نکال رہے ہیں بہت بری طرح سے، اس کے ساتھ کچھ بھی اس طرح سے کرنا، ٹارچر کرنا لاش کو، ٹھیک ہے. اور دوسروں کو بھی کہنا کہ ہم اس کو نہیں، ہم اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی قتل کریں گے، یا قتل کرتے وقت اذیتیں دینا. تو یہ سب حد سے گزرنے والی بات ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور یہاں پر ایک چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ دیت لے سکتے ہیں، یعنی کمپنسیشن جو لیا جاتا ہے، یا پھر معاف کر سکتے ہیں. قصاص خود نہیں کر سکتے. قصاص جو ہوگا وہ حکومت کے ذریعے ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے.
کیونکہ اگر قتل کرے گا انسان تو دوسرا بھی قتل کرے گا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا. اس وقت یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ چیز اسلامی حکومت نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر یہ نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ کس سے ہیلپ نہ لیں. دیکھیں اس آیت میں لکھا ہے کہ تجاوز نہ کریں، اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ مدد کہاں سے حاصل کریں؟ اپنی جو آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے آپ نے ہیلپ لینا ہے کہ وہ جو قتل کا بدلہ قتل سے کرے، لیکن خود سے اس قتل کو سر انجام نہیں دینا. آیت نمبر 34، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہاں پر بھی دو آپ کو حکم دیے گئے ہیں. ایک کیا پوائنٹ نمبر 10 لکھیں کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا، اور پوائنٹ نمبر 11 ہے کہ عہد کو پورا کرنا ہے. یتیم کا جو مال ہے، اگر آپ کی سرپرستی میں آپ کسی کی کفالت کر رہے ہیں کسی یتیم کی، ٹھیک ہے، تو اس کے مال کو آپ نے بہت ہی اچھے سے یوز کرنا. اچھے سے یوز مطلب اگر کوئی غریب انسان ہے اور اس کے پاس کوئی یتیم ہے تو اس کے مال میں سے وہ اس کی پرورش کے لیے یا تھوڑا بہت اس کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہت جینیون ریزن کے لیے. جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب وہ جوان ہو جائے، تو اس کا مال جو ہے وہ اسے پورا لوٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سنن ابو داؤد کی حدیث 2872 میں ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے یہاں ایک یتیم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے یتیم کے مال سے تم کھا سکتے ہو، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا. نہ جلدی کرنے والا ہو کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا مال. یہ بھی نہیں کہ جو چلو ضرورت کا لیتا جاؤں اور جتنا مال ہے اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ختم کر دوں. نہیں، بلکہ بہت ہی حساب کے ساتھ اس مال میں سے تم یوز کر سکتے ہو. اس کے بعد عہد کی بات ہوئی. عہد کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے جو عہد کو نہیں مانتے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ 2756. اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث 5023 میں ہے. وہی جو ہم بہت بار پڑھتے ہیں کہ 4 کوالٹیز، خصلتیں جس میں ہوتی ہیں وہ منافق ہوتا ہے، جس میں ایک جو عہد کو پورا نہیں کرتا وہ بھی منافق میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ہمیشہ یہ بات پڑھتے ہیں وہ بندہ امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی نہیں ہے. تو یہ عہد کے بارے میں آیت نمبر 35. اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. یہاں پر پوائنٹ نمبر 12 حکم نمبر 12 آ رہا ہے کہ جب تم ناپ تول کرو تو بالکل صحیح طریقے سے کرو. ٹھیک ہے. اچھا، ہم اس کے بارے میں آلریڈی جب ہم نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو گناہ تھا کیا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیسا عذاب آیا ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 6 میں ہے کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے اور اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اسی طرح سے سورہ ہود میں جب ہم نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا تب ان کی قوم کے لیے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم، ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں دنگا اور فساد نہ مچاؤ. اللہ کا دیا ہوا تمہارے لیے جو بچ گیا وہ بہتر ہے. یہ چیزیں ہم نے سورہ ہود میں پڑھی تھیں. تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے نا تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں نا، یہاں تک کہ ایک سبزی والا ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت کم کر دیتا ہے اور بہت نیچرل، بہت مطلب ایک نیچرل کہتی ہوں کہ وہ مطلب بہت ایک سمپل سی چیز سمجھی جاتی، کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی. تو جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو قحط سالی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آج ہمارے یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، کہیں قحط سالی ہو رہی ہے، کہیں روزگار میں تنگی ہو رہی ہے اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. آپ دیکھیں ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے. آج کل ظالم بادشاہ نہیں ہے لیکن لیڈرز ہیں.
یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4019 جس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ آیت نمبر 36، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ ایسی چیز کا پیچھا نہ کرو۔ آپ پوائنٹ نمبر 14 لکھو حکم میں، جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ کو بصارت، سماعت، عقل دی ہے۔ ہر چیز کو آپ نے سوچ سمجھ کے اس کا انٹروسپیکشن کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، لیکن آپ نے صرف اپنی امیجنیشن کے اکارڈنگ اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اور جو دل دیے ہیں، دل دیا ہے، اس کے تھرو آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اور اکارڈنگلی آپ نے اس پر کام کرنا ہے۔ سورہ فصلت میں ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں، پھر جب ہم سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں گواہی دیں گی، ہماری ہر ایک چیز گواہی دے گی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ گواہی دو، اور ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کے ساتھ ریفرنس شیئر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2528، اور دیکھیں اس میں دل کی بھی بات آئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا، ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے جب تک کہ تم اسے عمل پہ نہ لاؤ یا زبان میں لاؤ۔ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ برے خیالات آتے ہیں، بہت برے خیال آتے ہیں کہ اچھا میں ایسا کر رہی ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، تو جب تک اگر ہم اس پہ زبان پر اس کو نہ لائیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، عمل میں تو دور کی بات ہے، زبان پہ بھی اگر ہم نہیں لائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2528 تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 37، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ تو یہ پوائنٹ ہے 15 15 حکم ہے کہ اکڑ کے نہ چلو، یعنی تکبر نہ کرو۔ جتنا بھی زور لگا لو، جتنا بھی طاقت سے چلو، کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ یا بہت اکڑ کے چلو، گردن اونچی کر کے چلو، کیا تم پہاڑ کی بلندی پر پہنچ سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تم جو اکڑ رہے ہو یا جو تم اتنا اونچی گردن کر کے چل رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث 1572 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اور جس کے اندر تکبر نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی 4091 میں ہے، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں؟ آیت نمبر 38، ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو بیان کر دیں، 15 احکام آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ آیت نمبر 39، یہ ہے جو اے محمد آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر۔ وہی بات سے شروع کی تھی، وہی بات پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 40، تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا گیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں، یہ تو تم بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔ جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، لات، منات، عزا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ اچھا اپنے لیے تو تم بیٹے مانگتے ہو، اور میرے لیے اگر تم نے بنائی بھی تو کیا بنائی؟ بیٹیاں بنائی۔ تو ایک تانا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دے رہا ہے کہ دیکھو تم تو بیٹوں پہ فخر کرتے ہو اور مجھے تم نے بیٹیاں دی، ایک تانے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ چیز ان سے کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 41 سے رکوع نمبر 5 شروع ہوتا ہے، جو کہ 41 سے لے کر 52 تک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور دوسرا پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ کا قرآن کو سن کر اس کا نہ ماننا۔ آیت نمبر 41 ہے، اور ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں، مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت میں۔
یعنی قرآن کے جو اسلوب ہیں ہم نے بدل بدل کر واضح کیے ہیں، الگ الگ طریقے سے سمجھائے ہیں، لیکن انسان کیا ہے، انسان جس کو نہیں سننا وہ سنتا ہی نہیں ہے اور نفرت میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ہم چاہے اسے کتنا بھی سمجھا دیں وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ سن کر تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان کے لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں، یعنی سننا پسند ہی نہیں کرتے اللہ کی آیات کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم الگ الگ طریقے سے انہیں چیزوں کو سناتے سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے۔ آیت نمبر 42، آپ کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صحاب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنے معبود ہیں، پانی کا الگ ہے اور ہوا کا الگ ہے اور بجلی چمکانے کا الگ ہے، تو اگر یہ اتنے سارے معبود ہوتے تو کسی بھی عقل والے کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اگر اتنے معبود ہوتے تو کیا وہ کنٹروورسیز نہیں ہوتی آپس میں کہ ہم ایسا کریں گے، اچھا ہم اس ٹائم بجلی چمکائیں گے، ہم اس ٹائم آندھی کریں گے، ہم اس ٹائم بارش کریں گے، تو کیا وہ عرش کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہ دیکھتے اور وہاں پہ آ کے پھر کنٹروورسیز نہ کرتے؟ یہ جو نظام اتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے کیا چل پاتا؟ آیت نمبر 43، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند اور برتر ہے ان باتوں سے جو تم کہہ رہے ہو، جو بھی تم کچھ باتیں کرتے ہو نا یہ سب اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 44، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں سے اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو، یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی کہو، کچھ بھی سمجھو، لیکن ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ساتوں زمین آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث 3199 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اجازت مل جاتی ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب ہمیں معلوم ہے کہ سورج کہاں سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، تو جب وہ اجازت مانگے گا اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے اور اس کو مغرب سے ہی نکلنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بنائی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 4364 میں بھی ہے کہ جو چینٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ آیت نمبر 45، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے نہیں سننا، جن لوگوں نے نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں، ان کو نہیں سننا تو وہ نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے درمیان اور آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے درمیان ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا۔ آپ وہ لوگ کتنا بھی کچھ کریں، اب آپ ان کو کتنی بھی دعوت دینے کا کام کریں، اب وہ لوگ نہیں سنتے تو اب ہم نے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ آیت نمبر 46، اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب کا ہی ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ ایک تو یہ آپ کی بات نہیں سنتے، اور جب آپ تنہا بیٹھ کے آپ جب اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا یہ صرف ایک ہی اللہ کو کیوں مانتے ہیں، یہ سارے جتنے معبود ہیں ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، ان کی حمد و ثنا کیوں نہیں بیان کرتے، اور ان کو نفرت ہونے لگتی ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔
اب یہ کیا کرتے ہیں قریش مکہ کہ پہلے تو وہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اس محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں کہ یہ غور سے سنیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے دل پر تو اثر کرنا ہی نہیں ہے وہ باتیں، اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں ملتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ اچھا آج یہ باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اب یقین تو ان کو ان باتوں پہ کرنا نہیں ہے۔ اب جب باہر نکلتے ہیں، ان کا ریزن کیا ہوتا ہے اس محفل میں جا کے باتیں سننے کا، کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان کہتا ہے کہ آج تو ہے نا رسول اللہ نے یہ بات بتائی اور یہ بات تو بہت صحیح لگی اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ارے تم پاگل ہو گئے ہو، تم کچھ بھی سن رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو انسان ہے نا یہ تو سحر زدہ ہے، اس کے اوپر تو کچھ جنات وغیرہ آ گئے، یہ تو کچھ بھی بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے وہ باتوں کو سنتے تھے تاکہ ظاہر سی بات ہے جب نالج ہوگی تبھی تو بات کو توڑ مروڑ کے کہیں گے نا، تو اس وجہ سے اس بات کو وہ پلٹ دیتے تھے۔ یہی ریزن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے اور ان چیزوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ آیت نمبر 48 دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور اب راہ یاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی سحر زدہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے یہ باتیں بری لگ رہی ہیں اور اب راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، اب یہ لوگ راہ یاب نہیں ہوں گے، اب انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 49 اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت ہو، پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ کہیں گے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت قریب ہو۔ جب آپ سے کہا جاتا، آخرت کے بارے میں سمجھایا جاتا، آپ جب آخرت کے بارے میں سمجھاتے تو وہ کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہڈیاں ہیں چورا چورا ہو جائیں اور ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی مضبوط چیز تم سوچ لو وہ تم بن جاؤ، اور اس کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اٹھا لیں گے جیسے کہ تم پہلے تھے۔ اب وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلیں آپ اگر کہتے ہو ہمیں اٹھا لیا جائے گا تو کب ہوگا؟ کب قیامت آئے گی؟ کیوں نہیں آ جاتی قیامت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی وہ وقت آ جائے۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اس کی حمد کرتے ہوئے، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یہ سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو نا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بلائے گا اور قیامت کا وقت آئے گا تو ہر انسان لبیک کہے گا، یعنی حاضر ہوں میں، آ رہا ہوں میں، اور وہ فوراً کھڑا ہو کے چلا جائے گا، اور اسے وہ وقت جو اس نے دنیا میں گزارا یا قبر میں جو وقت گزارا وہ اس کو بہت تھوڑا محسوس ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب یہ سارا سب کچھ ہو گیا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 60 تک ہے۔ آیت نمبر 53 دیکھتے ہیں، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر پہلے اس کے مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں رکوع نمبر 6 کے جو 53 سے 60 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی معجزے دیے تھے لیکن کوئی ایمان نہیں لایا تھا، اور اس رکوع کا جو اینڈ ہوگا وہ جو معراج کا واقعہ ہے اور زقوم کا درخت ہے اس پر اس رکوع کا اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو یہاں پر نہیں آیا کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تحویل قبلہ کے بعد، یعنی جب ایک امت مسلمہ ایک پوری طرح سے بن گئی تھی تب یا ایھا الذین آمنو کی شروعات ہوئی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی کوئی اگر بات ہوتی ہے جو آپ کو اچھی نہ لگے، آپ بھی سمجھ لیں، اپنے بندوں کو سمجھا دیں کہ بہت ہی اچھے سے آپ نے بات کرنا ہے، بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی بات بری لگے اور آپ بہت بری طرح سے اس کو کہہ دیں،
ٹھیک ہے، آپ لڑائی جھگڑا کرنے لگیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ شیطان تو ہر وقت موجود ہوتا ہے اور شیطان تو کھلا دشمن ہے. جب وہ دیکھے گا کہ آپ لوگ بحث میں الجھ گئے تو وہ بحث آگے بڑھے گی، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی اور قتل و غارت ہوگا، یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے ایک چھوٹی سی ہم دیکھتے ہیں لڑائی ہوتی ہے، وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے بات کرنی ہے، کسی کو حق کی دعوت دینی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی پیار اور خلوص کے ساتھ آپ نے اس بات کو سمجھانا ہے. آیت نمبر 54، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا. اور اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. دیکھیں یہی بات ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہدایت دینے کا کام ہمارا ہے، ہدایت ہم دیں گے، آپ نے تو صرف اپنا کام کر دینا ہے. ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہدایت پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. آپ کا کام ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی محنت کریں، باقی ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آیت نمبر 55، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. اب یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل کے مکی جو دور ہے اس کے یہ جو سورہ ہے بنی اسرائیل، یہ مکی دور میں بالکل آخری وقت، جیسے میں نے بتایا تھا کہ معراج جب ہوئی تھی تو ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً ہوئی تھی، تو بالکل لاسٹ میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ مدینہ پہنچ چکی تھیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ مدینہ میں ہی تھے. تو یہودیوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی مدینہ آنے والے ہیں. تو یہاں پر اس بات کو بتایا گیا کہ دیکھو اگر وہ آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ بتاؤ کون بہتر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، یا پھر وہ پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں یا پھر عیسیٰ علیہ السلام، تو یہاں پر ایک بہت جو بات ہے وہ سمجھا دی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو بعض انبیاء ہیں نا، ان کی فضیلت بعض پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی فضیلت نہیں ہے، ایک نبی کی فضیلت دوسرے نبی پر ہے، لیکن آپ نے اس بات کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سارے انبیاء پر سب سے بڑھ کر ہے. لیکن اگر اسے ہم بہت آج کے زمانے میں تو نہیں کہیں گے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ دعوت کا کام کر رہے تھے تو اس چیز کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ پہلے یہ کہہ دیا کہ آپ نے بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور پھر یہ فضیلت والی بات بتا دی کہ دیکھیں آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ اس کوسچن کو بھی ڈیل کرنا ہے. جس طرح سے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جب تیسرا پارہ شروع ہوا تھا، اس کی سب سے پہلی آیت تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. تو یہ بات تو ہے، لیکن اس کو آپ ڈیل کیسے کرو گے؟ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی. یہاں پہ زبور کا، داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا. اس کا ریزن ایک یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ تم کیسے رسول ہو، تم تو کھاتے پیتے بھی ہو، فیملی والے بھی ہو، بزنس بھی کرتے ہو. تو دیکھو داؤد علیہ السلام جو تھے وہ تو بادشاہ تھے، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، اور ان کے اوپر ہم نے زبور بھی ہم نے ان کے اوپر نازل کی تھی، ان کو عطا کی تھی. اور صحیح بخاری کی حدیث 3395 میں ہے، کسی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ دیکھو مطلب کمپیریزن کرنا کسی کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. کوئی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یونس علیہ السلام کا کمپیریزن کرے، تو یہ الاؤڈ ہے ہی نہیں. یہاں پر بہت کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مینشن کیا. آیت نمبر 56،
آپ کہیے ان کو پکار کے دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم آیت نمبر 57 کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ تو یہ دونوں آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری تکلیف کو دور کر دے گا، تو یہ تو پاسبل ہی، اللہ کے سوا کوئی اور جس کو میں نے معبود بنا رکھا ہے وہ میری تکلیف کو دور کر دے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں۔ اچھا، اس میں آیت نمبر 57 میں دیکھیں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے وسیلہ، اپنے رب کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ وسیلہ ورڈ سے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ اردو میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، میڈیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، واسطہ دینا۔ اور قرآن میں جو لفظ وسیلہ آیا اس کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ کا جو تقوی ہے اس سے، نیکی کے کاموں سے قرب حاصل کرنا۔ اور وسیلہ ایک مقام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر فائز ہوں گے قیامت کے دن اپنے رب کریم کے سامنے، اور سجدہ کریں گے اور امت کی سفارش کریں گے۔ تو وسیلے کے دو مطلب ہے۔ وسیلہ ایک تو ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور دوسری ایک جگہ کا نام ہے وسیلہ۔ جس طرح سے جب اذان میں جب دعا ہوتی ہے تب دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا کر۔ تو دیکھیں وسیلہ کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں نماز جب اذان کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی تو وسیلہ کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم مانگ رہے ہیں۔ بھائی یہ وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے جس کو ہم عام زبان میں اردو زبان میں کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ورڈز کا جو اردو اور عربک لینگویج کی جو ورڈز کا جو تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے نا ہم لوگوں کو سسٹر لینگویج کی وجہ سے، اور کس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں وسیلے کو لے کر؟ اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو چھت پر اگر آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے سیڑھی تو چاہیے نا، سیڑھی وسیلہ بنتی ہے۔ بھائی وہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح کے فضول اگزامپلز دے کے اللہ کا آپ وسیلے کی بات کر سکتے ہو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے آپ کی بات سننے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ کسی فقیر کسی بابا کے تھرو آپ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو وسیلہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو عربک میں وسیلہ استعمال ہوتا ہے، وہ اردو کے وسیلے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آیت نمبر 58، اور نہیں ہے کوئی بستی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکوع کمپلیٹ کریں گے بس، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یہاں ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں؟ کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی بھی بستی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو بچ سکے گی۔ ہر چیز، ہر انسان، ہر بستی، ہر قبیلہ، سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ ہم عذاب دیں گے، شدید عذاب میں ہر انسان مبتلا ہوگا جو اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ ہر انسان، ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن قیامت فوراً آ جائے گی۔ انسان بس جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ہاتھ میں ہوگا، اور فوراً قیامت آ جائے گی، وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 59، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قریش تھے یہ بھی نشانیاں مانگا کرتے تھے کہ لائے ہمارے لیے نشانی لے کر آئیں، ہمارے لیے معجزات لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی تو معجزات بھیجے تھے، ہم نے اونٹنی دی تھی، کیا کیا اس اونٹنی کے ساتھ؟ اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔
تو یہ سارے جو معجزات ہوتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو ڈرایا جائے، انسان کو سمجھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، قرآن خوشخبری ہے، قرآن ڈرانے والی ہے، قرآن میں ہر وہ چیز ہے جو کسی معجزے میں ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں، جو یہ نشانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے معجزات دیے تو تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کے لیے کہا بھی تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے معجزے مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انہیں صاف طور پہ منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کو کسی طرح کا کوئی معجزہ نہیں دیں گے. یہ قرآن تو اپنے آپ میں خود ایک معجزہ ہے. آیت نمبر 60 دیکھتے ہیں ہم، یہ غالباً آخری آیت ہے اس رکوع کی. اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں بنایا ہم نے اس مشاہدوں کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے. دیکھیں بہت سی جگہ قرآن میں یہ ہمیں الفاظ ملیں گے کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. جب یہ آیات سنتے تھے جو کفار تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہاں کیا ہے اللہ نے احاطہ، کہاں ہے، کدھر کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہوا ہے. اس طرح کے بے وجہ کے سوال کرتے تھے، کیونکہ ماننے کو تو تیار ہوتے نہیں تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کے اندر اس واقعے کے بارے میں بھی ہے جو معراج آپ کو ہوئی تھی، اور لوگوں نے آپ کے بارے میں اس کو بھی فتنہ بنایا تھا. اچھا، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے عربک میں دیکھیں وہ آیا ہے رؤیا. رؤیا مطلب ہوتا ہے کہ خواب. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک ایسا آنکھوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے. اس کا مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے. یعنی جو معراج آپ کو ہوئی تھی، جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو جو کفار تھے، اس کی جو حدیث تھی وہ میں نے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار نے کیا کیا، ان کا مذاق اڑایا کہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا. ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں دماغ سے ذہن سے اتر جاتی ہیں، تو ایک ایک چیز ان کے سامنے کر دی تاکہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں اور بتا چکیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، آپ نے وہ ساری باتیں جو تھیں وہ جو مکہ کے جو رہنے والے تھے ان کو بتا دی کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. تو وہ ایک فتنہ بن گیا. وہ اس بات کے خود تو منکر ہوئے ہی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھ کے اور بیت المقدس چلا جائے. یہ تو بالکل پاسبل بات ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات جب جو ابو جہل تھا اس نے بہت زیادہ اس بات کو اچھالا تھا کہ دیکھو یہ تم ان کو اللہ کا رسول کہتے ہو، یہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہیں پر یہ بات آئی تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ دیکھو تمہارا دوست کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے کہا کہ کون کہہ رہا ہے، کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، تو بولے کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں پوچھوں، میں اس بات کو فوراً تسلیم کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ گئے تو وہ گئے، کیونکہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے جو غیب کی جو خبریں ہیں وہ لے کر آتا ہے. یعنی بنا کچھ سوچے سمجھے، وداؤٹ اے سنگل سیکنڈ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اور اسی دن سے آپ کا جو لقب تھا وہ صدیق اکبر ہوا. ٹھیک ہے. یہی وجہ تھی کہ انہیں صدیق کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق. تو انہوں نے اس بات کو مانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معراج ہے، معراج کا جو واقعہ ہوا یہ ایک آزمائش تھی. اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے، درخت کے بارے میں بات کیا گیا ہے. یہ درخت جو ہے زقوم ہے. ٹھیک ہے. اس درخت کی جڑیں جو ہیں جہنم کی تہہ میں ہوں گی. اور سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے 66 میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے اور جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے،
اور شیطان کے سر جیسے ہوگا وہ، اور اسی کو کھائیں گے جہنم والے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی 4325 میں ہے یہ بات کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر پڑ جائے تو دنیا والوں کی پوری زندگی کو وہ خراب کر دے، اور دیکھیں جہنم میں یہی کھانے کو ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی ان کے لیے فتنے کی باعث تھی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ زقوم ایسا ہے، اور اس کی ساری جو ڈیٹیلز بتائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ جہنم میں یہ اگے گا، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آگ میں بھلا کیسے کوئی پھل، کوئی درخت، کوئی پیڑ لگ سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ تو دیکھیں یہ باتیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ جو دنیا کا نظام ہے اور جو آخرت کا جہنم اور جنت کا جو نظام ہوگا وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ آگ نہ ہماری آگ جیسی ہوگی، وہ نہ درخت ہمارے درخت جیسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو فتنہ بنا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کبھی معراج کی بات کو لے کر یہ آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، مگر یہ تب بھی ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرے۔ یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں ان کی سرکشی میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اضافہ کر رہی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔